میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدا را آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. یہ آپ یقین کر لیں امرین، گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پلگراں سے. حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت، ایجوکیشن اور کرپشن کی. میرا خیال ہے تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں، سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں، کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جو جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا. اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی. اور جو پھلگراں کا ایریا ہے یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں، کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریے میں. خود ہی جو کرتے ہیں، گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں، پائپ لائنز بھی خود ہی ڈال رہے ہیں. کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو کہ میں فوجی ریٹائر آدمی ہوں. ساری پونجی میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیریا کریچی میں اور 10 لاکھ کا لیا تھا اور 27 لاکھ میں انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2018 میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیے. اس کے بعد سر ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور 2 دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری طور پر پیسے کے واپس کرو. حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز، ان کا نام پتہ سب کچھ. انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ اب کوشش کرے گی آپ کو پلاٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا. میں قاسم شاہد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میاں والی کے حوالے سے تلا گنج سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے. اور جو میاں والی سٹی میں ہاسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے، وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ سفر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں. کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. میرا نام منظور نقوی ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں. اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز. اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا. یہ ایک جہاد ہے، اپنے ذہن میں ڈالیں، یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں، میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. میں نسیم پٹی، جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ ڈیم نالا بلاک ہو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا ہے؟ سمندری فیصلہ آباد. سمندری کے اندر. اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ جی زیر زمین پانی جو اوپر. یہ پلیز ذرا نالا بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے. اوکے یہ نوٹ کریں پلیز اس کا.
عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ ابت آباد کے گاؤں دنا سے تحصیل لورا ہے. گوہرا گلی تا لورا ابت آباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیتی کو لنک کرتا ہے. اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پاورفل ہیں. یہ مقامی رہنما ہیں, حکومتی رہنما ہیں, ایک مری سے ان کے ہی ہیں کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سوموٹو لے چکی ہے. کیپٹل نیو جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے. میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں, لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا. کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ابت آباد سے اس کی بات کر رہے ہیں. لورا تحصیل جو آپ نے بنائی ہے, آپ کی حکومت نے بنائی ہے, تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے. اوکے اوکے, گھوڑا گلی, ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف. اچھا, اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں. گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں. مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے تو یقین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی. کیوں؟ جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ IMF یہ کون سا جانور ہے. میرے پہ پورا اعتماد رکھے کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا, تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. صداقت علی بول رہا ہوں, ٹائیگر فورس تحصیل و ضلع جانب گاؤں کوٹے سے شاہ. میری تمام ٹائیگر فورس وزیر اعظم صاحب کو دل گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہے. تو یوٹیلیٹی اسٹور جو شہروں کے دور ہیں, گاؤں میں ہیں, وہ بلیک کر دیتے ہیں. اور 2-3 کی ہم نے رپورٹیں بھی لگائی ہیں, لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ IMD تک ہم ملے ہوئے ہیں, آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آ رہی ہیں, بتا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز. جی, میں یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں, انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا ڈیول چارج فائنانس کا بھی ہے, تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگاؤں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر پورا سامان پہنچانا ہے, ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے, یعنی کہ سارا جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب وزیر اعظم, میں غضنفر عبداللہ خان بات کر رہا ہوں, گڑھی دوپٹہ آزاد کشمیر سے. جی میں کشمیر کے تناظر میں جناب وزیر اعظم 2 سوال کرنا چاہوں گا. جی ایک تو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کے جو نریندرا مودی کے اقدام کی بات ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا ہے, کشمیریوں کے لیے جو ہے ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف نہ ہوگا, اور دوسری طرف پاکستان کی ریاست کی کمزوری نہیں دکھائی دے گا. میں پہلے تو میں آپ سوری یہ واضح کر دوں کہ جب تک ہندوستان جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر, جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. یہ صرف ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم یہ, کیونکہ ہماری اس وقت کاٹن انڈسٹری پوری بوم کر رہی ہے, ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں, تو ایمرجنسی میں شارٹیجز تو آ گئی ہیں وہ, اور ہم کسی طرح چینی, کیونکہ یہ جو مافیا بھی آپ کو جو بتایا ہے جس طرح یہ سٹا مافیا کھیل رہا ہے اور چینی کی عمر اوپر لے کے جا رہا ہے, ان کے لیے ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ کیا ہم ہندوستان سے لے لیں. لیکن پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کشمیری لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ ایمرجنسی تھی ہے, تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا. لیکن میری طرف سے آپ
یہ ذہن میں ڈال لیں، کبھی بھی جب تک ہندوستان 5 اگست کو واپس نہیں جاتا، میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نارملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے۔